بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، اللہ تعالی نے انسانوں کو جن جن عبادات کا مکلف بنایا ہے اس میں سب سے اہم ترین عبادت، جو دراصل انسانی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں مؤثر ترین ہے، وہ عبادت نماز کو بنایا. ہمارے اس دنیا میں آنے کی جو وجہ ہے اور جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ رب العزت والجلال سے اپنی قربت کو پیدا کرنا اور اس سے اپنا ایک خاص تعلق بنانا اور پھر اس کی رضامندی حاصل کر کے آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک بہترین زندگی کا ٹھکانہ ہموار کرنا، یہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تو بہرحال اللہ کا منشا ہوا، وہ اپنی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہا کہ ان کو اس طریقے سے آزمایا جائے اور پھر اس آزمائش میں کامیابی کے بعد ان کے لیے فلاں نعمتیں رکھی جائے. اللہ نے چاہا، اپنی چاہت کے مطابق اس نے یہ نظام چلایا. بندوں کا کام یہ ہے کہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں مبعوث کیا اور یہاں آنے کے بعد کن باتوں کا ہمیں پابند اور مکلف بنایا. یہی ایک وجہ تھی کہ بندوں کو بندوں کے خالق سے جوڑا جائے. اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء و رسل کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے وہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے. جو رشتہ خالق و مخلوق کے درمیان ٹوٹ رہا تھا، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو سہارا دے کر مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا، اور انہوں نے کما حقہ اپنی محنت کی اور
لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کی کوششیں کی، جو ان کی باتوں کو قبول کیا اور اپنے آپ کو راہ راست پر قائم کرنے کی سعی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا۔ اور جو حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کے پیغامات کو، ان کے ارشادات کو اور ان کی رہنمائیوں کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا، اور اس کی آخرت میں ذلت و خواری وہ طے شدہ امر ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے جتنی عبادتوں کا بندے کو مکلف بنایا گیا ہے، من جملہ ان تمام عبادتوں میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ایک بندہ مومن اس کی 100% پابندی کر لے تو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سرعت کے ساتھ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تعمیر مسجد کی ایک تو ظاہری ہوتی ہے کہ اس کا ڈھانچہ تیار کیا جائے اور اس کو خوبصورت بنایا جائے، مٹی گارے سے اس کی ایک عمارت بنائی جائے، یہ ظاہری تعمیر ہے۔ آیت میں دونوں چیزیں مراد ہے کہ جہاں ظاہری تعمیر کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہیں حقیقتاً مومن وہ ہے جو مسجدوں کو جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اس مقصد سے آراستہ کرے۔ سجدہ گاہیں بنائی جاتی ہیں پروردگار کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکنے کے لیے، اور مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا کر نماز کی عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے۔ مسجد تو بنا دی گئی، لیکن جس مقصد سے بنائی گئی تھی وہ مقصد مفقود ہو گیا تو ظاہری تعمیر کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں وہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا یا جھکنے سے کتراتا ہے یا غفلت کا شکار ہوتا ہے، خدا نخواستہ رب العزت والجلال کی حقیقی معرفت سے وہ محروم ہے، اس کی وحدانیت کے عقیدے میں کمی ہے، نقص ہے، جس کی بنیاد پر اس کے بلاوے پر بھی وہ اس کے دربار میں حاضر ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ فرما رہے ہیں من آمن باللہ، جو ایمان والا ہے وہ ضرور آباد کرتا ہے، والیوم الآخر، اور جس کو آخرت پر ایمان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے اور نام اعمال پیش ہونے والا ہے، وہ ضرور اپنی زندگی کو غفلت سے نہیں گزارتا، وہ تو میری اس اہم ترین عبادت جس کا میں نے بندے کو مکلف بنایا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اسی آبادی کے لیے وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے، کیونکہ مسجدیں نمازوں ہی کے ذریعے سے آباد ہوتی ہیں۔ نماز کے علاوہ جتنے اور امور مساجد سے کیے جاتے ہیں یقیناً وہ دین کے حصے ہیں، لیکن مسجد کا بنیادی مقصد وہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ان شرائط کے ساتھ قائم کرنا جن شرائط کے ساتھ اقامت صلاۃ کا بندوں کو پابند کیا گیا ہے، یہ مسجد کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، حقیقی مومن اقامت صلاۃ کے اس حکم پر عمل کرنے میں سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں گھبراتا۔ اس کے دل میں اگر خوف ہے تو وہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں آباد نہیں کروں گا تو روز محشر میں مجرم قرار دیا جاؤں گا، اس لیے اللہ کے اس خوف کی بنیاد پر وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
امید ہے کہ ایسے لوگ راہ راست پر قائم ہو جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کی ہدایت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں لی ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر ایمان کا تصور ہی ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اسی نماز کا حساب لیں گے، اور اس نماز کے حساب میں اگر بندہ کامیاب ہے تو اگلے حساب کتاب میں نرمی کی جائے گی، اور اگر اسی میں ناکام ہے، اسی میں کچھ کمی اور کجی ہے، تو اگلا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہر شخص جانتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا۔ اس کے علاوہ ساری عبادتوں کو، سارے احکامات کو جبرائیل امین کے واسطے سے اسی زمین پر بھیجا گیا ہے، لیکن نماز کی عبادت کی یہ عظمت ہے اور اس کے تقدس کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو اپنے پاس بلوایا اور اسی بلند ترین مقام پر یہ عظیم ترین عبادت سونپی گئی۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو رخصت فرمانے تک اپنی امت کو نماز کی تاکید کرتے رہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو مرض وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بات کا سب سے زیادہ غم تھا تو وہ اپنی امت کے بے نمازی ہونے کا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کر کے کفر کو اختیار نہ کرنا، کبھی فرمایا نماز کو ترک کر کے کفر کو اختیار نہ کرنا۔ اور اخیر وقت میں بھی جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین با جماعت نماز ادا کرتے تھے تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کر اس منظر کو دیکھتے اور خوش ہوتے تھے، آپ کے دل کو تسلی ہوتی تھی، اور بار بار آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اپنی امت کو نماز کی حالت میں دیکھنے میں ہے۔ اس لیے اس عبادت کا جو مقام ہے کوئی اور عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو تمام خلفائے راشدین نے اپنی زمانہ خلافت میں سب سے پہلے اور سب سے فوری طور پر جس کام کی طرف توجہ دی وہ اقامت صلاۃ کا امر تھا۔ ہر خلیفہ نے سب سے زیادہ اپنی خلافت میں اس معاملے کو اہم ترین سمجھا اور اس کی بار بار تاکید کی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے تمام گورنروں کو جو تاریخی خط روانہ کیا تھا، جو مشہور زمانہ ہے، حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں وہ خط حضرت عمر کا موجود ہے، اس میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ کہیں تمہاری گورنری، تمہاری حکومت، تمہاری بادشاہت تمہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ تم دنیا کے مصروف ترین انسان بن چکے ہو اور تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کر سکے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا جو تمہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس دھوکے سے باز رہنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، ان من اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ۔ تمہارے تمام امور اور معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین امر، اچھی طرح یاد رکھ لینا، وہ نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع،
اور جس نے اس کو ضائع کیا تو اس کے دوسرے امور بھی اس سے زیادہ برباد ہوں گے. اور بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو اس بات اور اس بنیاد پر نماز کو ٹالتے ہیں کہ ہمیں فلاں کام نماز کے وقت آڑے آ گیا، اس لیے ہم اس کام کو انجام دے لیں گے، جب یہ کام ختم ہو جائے تو پھر نماز ادا کر لیں گے. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں من ضیعھا فہو لما سواھا اضیع. نماز کو چھوڑ کر اگر دوسرے امر کا اہتمام کیا تو حضرت عمر فاروق پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ برباد ہوگا، اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے اوقات مقررہ پر ادا کرنے والے مسلمان بن جائیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو اوقات مقررہ کے 7 بندوں پر لازم کیا گیا ہے، اس کا پابند کیا گیا ہے، اور مردوں کو جماعت کے اہتمام کا پابند کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے اہتمام کی بھی بڑی تاکید فرمائی، اور وہ حدیث جو بار بار ہم نے اپنی کانوں سے سنی لیکن ہر مرتبہ ہم نے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ نظر انداز کیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا بھی ہمیں اعتبار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بین الکفر و بین الایمان الصلاۃ. ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، اگر کوئی آڑ ہے تو وہ بس نماز کا فرق ہے. نماز زندگی میں ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، نماز زندگیوں سے رخصت ہو رہی ہے تو کفر کے دلوں میں داخل ہونے اور بسنے کی دلیل ہے. نبی نے فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کے اہتمام کے سلسلے میں جو اپنی ایک خواہش ظاہر فرمائی تھی وہ بھی ہم نے بار بار سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے تھے تو پورے صحابہ آپ کے پیچھے جمع ہوتے تھے، لیکن کچھ منافق صفت انسان تھے جو نبی کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کتراتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا. ظاہری طور پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت کو اتنا ناپسند کیا، اگرچہ کہ وہ منافق تھے، اس کے باوجود بھی ناپسند اس لیے کیا کہ ان کی یہ عادت خدا نخواستہ سچے اور پکے مسلمانوں کو بھی نہ لگ جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں اور صحبت کا اثر ہوتا ہے. مسلمان بھی یہ سوچنے نہ لگے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا حضرات صحابہ کے سامنے اظہار فرمایا کہ میرا دل کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ میری جگہ ایک آدھ نماز کی امامت کرے، اور جب نماز شروع ہو جائے تو میں مدینے میں گھوموں اور یہ دریافت کر سکوں کہ کون وہ بدبخت ہے جو نماز شروع ہونے کے بعد بھی جماعت میں شریک ہونے کے بجائے اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے. اور اگر ایسے کسی شخص کو میں پالوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جلا ڈالوں. ظاہر سی بات ہے نماز کا ایک مقام تھا، اس عبادت کی ایک اہمیت تھی. اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمتوں کا وسیع سمندر ہونے کے باوجود یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ اس کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، کیونکہ وہ اسی کا مستحق. نبی کی نگاہ میں بے نمازی تو بے نمازی، نماز با جماعت نہ پڑھنے والا بھی اسی کا مستحق ہے کہ اسے آگ کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اقم الصلاح کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اور مردوں کے لیے نماز با جماعت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے،
یعنی واجب ترک کرنے کا جو گناہ ہے، بے جماعت نماز پڑھنے کا بھی وہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی طرف بندوں کو ابھارنے کے لیے کبھی فضیلتیں بھی بتلائی کہ نماز پڑھنے سے یہ فضیلتیں حاصل ہوتی، اور کبھی اپنے عذابات سے ڈرایا کہ اس عبادت کو ٹھکرانے سے اور اس سے روگردانی کرنے سے، اس سے غفلت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ان عذابات کے تم شکار ہو سکتے ہو، محض اس لیے کہ بندے اگر خوف سے نہیں مانتے تو شوق سے مان لے، یا شوق سے نہیں مانتے تو خوف سے مان لے، لیکن بہرحال یہ عبادت ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی سے کہا گیا ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے، جو پیغام تم تک پہنچایا ہے، وہ پڑھ کر سناؤ بار بار اپنی امت کو۔ ان پیغامات میں ایک پیغام یہ بھی ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ اس حکم کے بندوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اس پیغام کو پڑھ کر سناؤ، نماز کے پیغام کو بندوں کے سامنے بار بار پڑھ کر سناؤ۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ آدمی کو منکرات سے، برائیوں سے خود بخود روک لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص بڑے اہتمام سے نمازیں پڑھتا ہے، حتیٰ کہ تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن ایک بری عادت اس کی زندگی سے نہیں نکلتی، وہ یہ ہے کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ چوری کے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہر روز چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کی نماز اسے اس برائی سے بھی روک لے۔ اور حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اس برائی سے بھی محفوظ ہو گیا۔ لیکن ہم میں بہت سے وہ ہیں جن کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ نمازیں بھی جاری ہیں، ساتھ ساتھ وہ تمام برائیاں، وہ تمام لعنتیں، وہ تمام بدعات، وہ تمام خرافات جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض و بیزار ہے، وہ بھی ہماری زندگیوں میں لگا ہوا ہے، ہم اس سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ تو ایسے لوگوں کے جواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ اگر کسی کی نماز اسے برائیوں سے، منکرات سے نہیں روک رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز جو وہ پڑھ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ نماز نہیں ہے جس نماز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگر وہ نماز ہوتی جس کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ یقینی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو خالق ہے بندوں کا، اس سے بڑھ کر کوئی سب سے زیادہ سچا کہنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی ضمانت ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، پھر بھی اگر ہماری زندگیوں سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں ہماری نمازیں ایسی نہیں ہو رہی ہیں جو قابل قبول ہو۔ ہمیں اور زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کا اہتمام ایک مستقل چیز ہے، نمازوں کو اس طریقے پر ادا کرنا جس طریقے پر ادا کرنے کا پابند کیا گیا ہے، ایک مستقل کام۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جہاں کہیں جاتے سب سے پہلے لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ جیسے نبی پڑھتے ہیں ویسے پڑھو گے تو نماز قابل قبول ہوگی اور نماز کا فائدہ ہوگا، اگر ویسے نہیں پڑھو گے تو یہ نماز ایک سمجھیے ضابطے کی خانہ پوری ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو فریضے کا بوجھ عائد کیا گیا تھا وہ ہٹا لیا جائے گا، لیکن نماز کا جو مقصد ہے وہ کبھی بھی زندگیوں میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر جگہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو ہے کہ وہ جس سے ملتے یہ سوال کرتے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، رسول اللہ کی نماز پڑھ کر بتاؤں؟ پھر فوراً وضو بناتے اور نماز سنت کے ساتھ پڑھ کر بتاتے، کیونکہ نبی نے انہیں فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا کہ دیکھو ایسے نماز پڑھو جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، اس کے بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، اسی طرح نماز کا سلسلہ ہم تک چلا ہے۔ ہم بھی جب تک نماز جیسے نبی پڑھتے تھے ویسے سیکھ کر نہیں پڑھیں گے تو اس عبادت کے فوائد ہماری زندگیوں میں منتقل ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا کیا فوائد ہیں؟ نماز پڑھنے سے آدمی روحانی منکرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نماز پڑھنے سے آدمی جسمانی منکرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نماز پڑھنے سے آدمی معاشرتی منکرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، معاملاتی منکرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ نماز میں اتنی قوت اور تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کا اگر اہتمام ہو جائے، یہ زندگی میں ویسے داخل ہو جائے جیسے اس بندے کو اس کا مکلف کیا گیا ہے، تو یکسر زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا بغیر کسی تاخیر کے۔ یہ ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اقیم الصلاۃ، غالباً سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے قیام کا مطالبہ کیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، اور نبی نے سب سے زیادہ اس کی تاکید کی۔ اور صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اہتمام ان کی زندگیوں میں اسی عبادت کا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں نماز کی اس عظیم عبادت کو داخل کرنے کی فکریں کرنا چاہیے۔ جب تک ہم نماز کی عبادت کا اپنے آپ کو پابند نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہی رہیں گے، اس وقت تک پستی، زوال، ذلت، خواری یہ مقدر بنا رہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوتاہی ہماری نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے۔ ہمارے اندر اگر 50% کوتاہی ہے، یقیناً 80% کوتاہی نسلوں میں منتقل ہوگی، پھر اس کے ذمہ دار ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی ٹھہریں گے، اور دوہرا جواب دہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے اس عبادت کو اپنی زندگیوں میں مضبوطی کے ساتھ دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوال کیا تھا اپنی امت سے کہ آخر ابھی کس بات کا تمہیں انتظار ہے اپنے آپ کو راہ راست پر جمانے کے لیے؟ تم انتظار کر رہے ہو، اگر تم مالدار ہو تو کیا انتظار کر رہے ہو فقر و فاقے کا، تنگی کے عالم کا؟ اگر تم فقیر ہو تو کیا انتظار کر رہے ہو کہ ایسی مالداری تمہیں مل جائے کہ جو تمہیں سرکش بنا دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور کر دے؟ اگر تم صحت مند ہو تو کیا انتظار کر رہے ہو بیماری کا جو تمہیں عبادتوں سے محروم کر دے؟ اور اگر تم جوان ہو تو کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ اور اگر بڑھاپا آ چکا ہے تو کیا ابھی موت کا انتظار ہے اور موت کے فرشتے سے ملاقات کا انتظار ہے، یا دجال کا انتظار ہے، یا قیامت کے قائم ہونے کا انتظار ہے؟ فالساعۃ ادھیٰ وامر، نبی نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہیں، جب یہ آ جائے گی تو تمہارے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا سنبھلنے کا، اس سے پہلے اپنی زندگیوں کو سنبھال لو۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے ایک غم کا دن ہے، بہت سی ایک دردناک حقیقت کو یاد دلانے کا دن ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے سوال ہے کہ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں ایک اور سجدہ کے ڈھائے جانے کا کہ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے؟ جب تک مسلمان اپنے آپ کو نمازی نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ مسلمانوں سے ایک سجدہ گاہ چھینی جائے،
تاکہ ان کو احساس دلایا جائے کہ تم اس عظیم عبادت سے غفلت برت رہے ہو. آج یہ سجدہ گاہ چھینی گئی. خدا نخواستہ اب بھی اگر ہم نے اپنے پاؤں نہیں جمایا، اب بھی ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اب بھی ہم نے اپنے ماتھوں کو اللہ کے دربار میں ریز کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، تو ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدوں سے بھی محروم کر دے گا. جب سجدوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس وقت سوائے در بدر پھرنے کے اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے اور ذلت و رسوائی کا چہرہ لیے سارے عالم میں گھومنے کے اور بالآخر اسی رسوائی کے ساتھ اپنے آخری وقت سے گزرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے اور وہاں بھی نبی کے سامنے رسوا ہو ذلیل ہونے کے کوئی اور چیز ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتی. اس وقت کے آنے سے پہلے ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. یہ وقت، یہ تاریخ، یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں ابھی بھی اپنے آپ کو جگا لو، اپنے آپ کو نیند سے بیدار کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے کے عادی بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کر کے انما یعمر مساجد اللہ کی خوشخبری لے لو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، تو پھر ساری کائنات تمہاری مٹھی میں ہو سکتی ہے. جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک ہم صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ کام تو کام سے ہوتا ہے نہ کہ حسن کلام سے ہوتا ہے، فکر کے اہتمام سے ہوتا ہے اور ذکر کے التزام سے ہوتا ہے. مسلسل فکر ہونا چاہیے اور مسلسل یاد الہی دلوں میں بسنا چاہیے. ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں سے ہٹ جائے اور ہم غافل ہو جائیں. اس کے لیے استحضار کی ضرورت ہے، اس کے لیے خوف و امید کے پیمانے کو اپنے دلوں میں جمانے کی ضرورت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الایمان بین الیأس اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان وہ امید اور خوف کے درمیان ایک چیز کا نام ہے. اس ایمانی کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پورے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی جنت کے تذکرے فرمائے وہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ضرور جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ فرمایا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے تذکروں سے خوش ہو کر بندے کے دل سے میرا خوف ختم نہ ہو جائے اور وہ جو چاہے وہ منمانی زندگی گزار لے اور میری رحمت کی امید سے آس لگائے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے فوراً جہنم کا تذکرہ کیا اور جہنم کے تذکرے سے بندہ بالکل مایوس نہ ہو جائے کہ ایسے دردناک عذابات اور میری زندگی اتنی گناہوں سے تر بتر. اس مایوسی سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے تذکرے فرمائے اور نبی نے فرمایا انہی دونوں چیزوں کے درمیان ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے جس کیفیت کا نام تقوی اللہ ہے، جس کیفیت کا نام یاد الہی ہے، جس کیفیت کا نام استحضار رب ہے. اس کیفیت کو دل میں اگر ہم جمائیں گے تو ہم اپنی پوری زندگی کو صحیح پٹری پر لا سکیں گے اور ہر موڑ پر ہمیں اللہ کا خوف اور اس کی رحمت اور اس کی امید وابستہ ہوگی. اور جس وقت ہم اس اعتدال کے پیمانے کو کھو جائیں گے تو پھر کہیں ہم مایوسی کے شکار ہو جائیں گے، کہیں ہم امید کے شکار ہو جائیں گے. آج 80% مسلمانوں کا طبقہ وہ امید کا شکار ہے، یعنی افراط اور تفرید کا شکار ہے. کوئی امید ہی امید لگائے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میں جو چاہے کر جاؤں، جتنی چاہے اس کی نافرمانی کروں، جتنی چاہے احکامات سے غفلت کروں، بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف فرما دے گا. اور ایک طبقہ اپنے گناہوں سے مایوس ہو چکا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے سامنے اپنی گناہوں کو بہت زیادہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں معافی اور بخشش کا مستحق ہی نہیں ٹھہرا، اس لیے وہ مایوسی کا شکار ہے. نبی نے فرمایا مایوسی بھی کفر ہے اور بہت زیادہ اللہ سے امید رکھ لینا یہ بھی اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من تبع نفسہ ہواہ. نبی نے فرمایا عاجز بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہا ہے، جو دل میں آیا وہ کر رہا ہے، اور
وتمنا علی اللہ، اللہ سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کے خدائی کا دعوے دار ہوں، تو اس کا حق ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور جنت کا مستحق ٹھہرا دے۔ نہیں، ان دونوں کے درمیان ایک کیفیت کا نام ایمان ہے، اس ایمانی کیفیت کو اپنے دلوں میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں، یعنی ان بندوں کو جو گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں بتائیے کہ میں غفور و رحیم ہوں، آج بھی اگر میرے سامنے آ کر اپنا ماتھا ٹکاؤ گے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اگلی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سابقہ سب مٹا دوں گا، نام اعمال سے مٹا دوں گا، فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا دوں گا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ بندے جو بہت سرکشی کے شکار ہو گئے، بڑی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں بھی بتا دیجئے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو استحضار رب کا پہلو ہمارے دلوں میں جم سکے گا، اور جب استحضار رب ہوگا، یاد الہی دلوں میں بسے گی، تو ضرور ہماری زندگی احکامات کی پابند بنے گی، نمازیں ہماری زندگیوں میں خود بخود داخل ہوگی۔ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ندا لگائی جائے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی رحمت بھی وابستہ ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد کی طرف آنے کے بجائے کہیں اور جائے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دلوں سے اللہ ہی کا استحضار ختم ہو گیا، اللہ کے ہونے کا یقین کمزور ہو گیا، نہ پڑھنے سے کیا گناہ ہے، پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اسی کی معرفت ختم ہو گئی، جس کی بنیاد پر غفلت کا شکار مسلمان بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح دین کی فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر استقامت کے ساتھ گامزن فرمائے، اور نماز جیسی عظیم عبادت جس میں بہت زیادہ ہم سے غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اپنی اگلی زندگیوں میں اور ہماری نسلوں کی زندگیوں میں اس عبادت کو پیوست کر دے، اس سے ایک عقیدت و محبت اور عشق و وارفتگی عطا فرما دے، ایسی عقیدت کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہو جائے اور ہماری زندگی بے چین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔